کیا ایران میں رجیم چینج بس ایک میزائل کی مار ہے؟ کیا اگر ایک لیڈر چلا جاتا ہے تو پورا نظام زمین بوس ہو جائے گا؟ یا پھر واشنگٹن ایک ایسی غلط فہمی کا شکار ہے جو مشرق وسطیٰ کی سیاست کو دہائیوں تک بھگتنا پڑے گی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسعود رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اور عالمی طاقتوں کے مستقبل کا تعین کیسے ہوگا۔ کیا ایران میں رجیم چینج واقعی ہی ممکن ہے یا یہ محض ایک اسٹریٹجی خواہش ہے جو زمینی حقائق سے ٹکرا کر بکھر جائے گی؟ اسرائیل کی دیرینہ خواہش رہی ہے کہ ایران میں ایسا سیاسی تغیر آئے جس سے تہران کی موجودہ انقلابی نظام ختم ہو جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایران کا نظام اتنا سادہ اور کمزور ہے کہ ایک لیڈر کے جانے سے ریاستی ڈھانچہ منہدم ہو جائے گا؟ ایران کو اگر کوئی وینزویلا سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی اسٹریٹجک غلطی ہو سکتی ہے۔ 1979 کے انقلاب کے بعد جب روح اللہ خمینی نے ایک نئے نظریاتی ریاستی ماڈل کی بنیاد رکھی تو ایران نے محض حکومت نہیں بدلی بلکہ ایک مکمل آئینی و ادارہ جاتی سٹرکچر تشکیل دیا۔ اس نظام میں سپریم لیڈر، مجلس خبرگان، شورائے نگہبان، پارلیمنٹ، عدلیہ اور عسکری ادارے ایک باہم مربوط انٹیگریٹڈ سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کو وینزویلا یا کسی شخصی آمریت کے ساتھ تشبیہ دینا دنیا کی ایک سادہ لو ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران میں طاقت کا محور ایک شخص نہیں، ایک شخصیت نہیں، بلکہ اداروں میں تقسیم شدہ اور نظریاتی بنیادوں پر منظم ہے۔ ایران کے ریاستی استحکام میں سب سے بڑا اور سب سے اہم ستون اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس ہیں، جسے پاسداران انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ محض ایک فوجی یونٹ نہیں بلکہ ایک نظریاتی، سیکیورٹی اور معاشی طاقت ہے جو میزائل پروگرام، اسٹریٹجک اثاثوں اور خطے میں ایران کے اتحادی نیٹ ورکس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر کسی مرحلے میں سپریم لیڈر کی وفات یا ہلاکت واقع ہو جاتی ہے تو آئینی طریقہ کار کے تحت مجلس خبرگان نیا لیڈر منتخب کر سکتی ہے، جبکہ IRGC اور باقاعدہ فوج داخلی نظم و ضبط اور نظم و نسق کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ تصور کہ ایک شخصیت کے خاتمے سے پورا نظام فوری طور پر منہدم ہو جائے گا زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایران نے 8 سالہ ایران عراق جنگ، سخت ترین معاشی پابندیوں اور متعدد داخلی احتجاجی تحریکیں برداشت کی ہیں، مگر اس کے باوجود ریاستی ڈھانچہ برقرار ہے۔ جیو پولیٹیکل تناظر میں دیکھا جائے تو ایران تنہا کھڑا ہوا ملک نہیں ہے، بلکہ رشیا اور چائنا جیسے اس کے اسٹریٹجک اتحادی اس کے ساتھ موجود ہیں۔ روس شام کے محاذ پر ایران کا شراکت دار رہا ہے اور یوکرین جنگ کے بعد تہران اور ماسکو کے عسکری روابط مزید گہرے ہوئے ہیں۔ چین نے 2021 میں ایران کے ساتھ طویل مدتی اقتصادی اور اسٹریٹجک معاہدہ طے کیا تھا، جس میں توانائی، انفراسٹرکچر اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے سے متعلق بڑے اہداف شامل ہیں۔ اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے تو ان دونوں طاقتوں کے مفادات کو شدید دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے یہ بعید از قیاس ہے کہ وہ کسی ایسے عمل کو خاموشی سے قبول کریں گے جو تہران میں مغرب نواز حکومت کے قیام کا سبب بنے۔ اگرچہ انہوں نے کسی کھلی جنگ میں براہ راست مداخلت نہیں کی، لیکن سفارتی، اقتصادی اور اسٹریٹجک لیول پر وہ اس نظام کے تسلسل کو اپنے مفاد میں سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے اندر بھی اس حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور بعض پینٹاگون بریفنگز میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکہ پر فوری حملے کے شواہد واضح نہیں ہیں اور بعض اقدامات بڑے پری ایمپٹیو اسٹرائک کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی تناظر میں امریکہ، میڈیا اور عوام کے اندر یہ بحث جاری ہے کہ آیا یہ جنگ براہ راست امریکی مفاد میں تھی یا کسی اتحادی کی سیکیورٹی کی ترجیحات کا تسلسل ہے۔ عراق جنگ کے تجربے کے بعد امریکی معاشرے میں بیرونی عسکری مہمات کے حوالے سے حساسیت بڑھ چکی ہے، اور اگر یہ تاثر مضبوط ہوتا ہے کہ امریکہ کسی اور کی جنگ لڑ رہا ہے تو داخلی سیاسی دباؤ مستقبل کی پالیسیوں پر اثر انداز ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ رجیم چینج عام طور پر تب کامیاب ہوتا ہے جب ریاستی اداروں میں دراڑیں پڑ جائیں، فوج تقسیم ہو جائے یا بیرونی طاقت مکمل قبضہ کر لے۔ ایران کے معاملے میں نہ تو فوجی سٹرکچر بکھرا ہے، نہ ہی اشرافیہ میں ایسی واضح تقسیم سامنے آتی ہے اور جو فوری انہدام کا باعث بنے۔ مشکلات ضرور بڑھ سکتی ہیں، معاشی دباؤ شدید ہو سکتا ہے اور داخلی احتجاج بھی سامنے آ سکتے ہیں، لیکن ایک منظم نظریاتی ریاست کا اچانک خاتمہ آسان نہیں ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست تیزی سے بدل رہی ہے، مگر ایران کا کیس محض شخصی سیاست کا نہیں بلکہ ایک ادارہ جاتی اور نظریاتی نظام کا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کیا سرائی تو ہو سکتا ہے، اگر تبدیلی آئے بھی تو وہ ترویجی اور پیچیدہ عمل کے ذریعے آ جائے گی، یعنی کہ جس کو ہم گریجولی چینج کہہ سکتے ہیں، نہ کہ کسی ایک واقعے یا ایک شخصیت کے خاتمے کے ساتھ۔ کیا ایران میں رجیم چینج ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔